آج ہم مجبوری سمجھ کے او جی سارا خاندان ایک سائڈ تھے میں کلا پیو کی کرے گا بھائی کاٹ کر لے قبر میں اکیلا ہی جائے گا خاندان تو نہیں آئے گا. حق حاصل تھا رنجیدگی اختیار کرتا ناراضگی اختیار کرتا روٹھ جاتا پوچھتے رشتہ دار باپ کدھر گیا اس کا بتاتے نا اس کو کہ ہم نے گندگی گند پھیلانا تھا باپ روٹ کر چلا گیا میں حضور کا غلام ہوں میں نے کلمہ مصطفیٰ پڑھا ہے میرے اوپر دین کا لبادہ ہے لیکن میں حضور کی اس نیک محفل اس نکاح پر ایمان کی تکمیل کی محفل ہے میں بے غیرتی نہیں ہونے دوں گا میرا بیٹا ہے ہی نہیں ہے میں جا رہا ہوں صرف دین مصطفیٰ کی خاطر. میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں سیدھے ہوتے کیسے نظام ہی نہیں ہمارے وہ معاملات ہی نہیں ہیں. ہم اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو جائے. اولاد کون ہوتی ہے جس رب نے دی ہے لے لے گا ہمیں کیا ضرورت ہے. اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا نے فرمایا تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں آج ہمارے سامنے نہیں بندے کا رشتہ پسند کیا ہوتا عورت کو پسند ہی نہیں ہوتا حالانکہ مرد کی پسند عورت کی پسند سے دگنی ہے. عورت کو اللہ نے پورا عقل دیا ہے عورت کو اللہ نے آدھا عقل دیا ہے مرد کو پورا عقل دیا لیکن نہیں میرے آقا نے فرمایا تھا مرد غلام بن جائے عورتیں سراندی بیٹھیں گی مرد پیاندی بیٹھے گا پاؤں والی سائڈ پہ. آج ہمارے سامنے یہ منظر ہے دلال بن کے قسم سے خون کے آنسو وہ بیٹھا ہے جمیل ڈرائیور جس نے مجھے آنکھوں دیکھا ہوا انہوں نے کہا شاہ جی زمین نہیں پھٹ گئی میں بورے والا ایک شادی تھی وہاں برات پہ گیا ایز اے ڈرائیور بن کے گیا تھا. اللہ کا میں نے جب دیکھا وہاں عورتیں بہنیں بیٹھی انہوں نے کہا وہ بھی ساڑی مسلمان پڑھا ماما نے 5 نمبر چوگی کے ساتھ کہتے کوئی شادی ہاں وہاں عورتیں باہر ڈھولک کی تھاپ پہ ان کے دلال بغیرت ماں بھی باپ بھی اور ان کے بھائی بھی ان کے رشتہ دار بھی چاچے بھی مامے بھی سب دلال موجود تھے. کسی کی جرت نہیں تھی ان کو روک جائے اور تم یہاں چوک پہ کھڑے ہو کے بے غیرتی کر رہے ادھر قوم پہ غیرت آ دیو مسلم کو جا کے ہوئی اور ادھر چپ ساتھ جاتا گنگا شیطان بن جاتا. میرے آقا کا فرمان سامنے جب دیکھے اور حق نہ بولے فرمان گنگا شیطان ہے. کیسے بولے گا آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کفر نے نظام ایسا برباد کر دیا اپنے گماشتوں کو لے کر کے. ایمان سے پہلے گھروں میں شادیاں ہوتی تھی برکت تھی کہ نہیں تھی. عورتیں عورتوں کو کھانا کھلاتی مرد مردوں کو کھانا کھلاتے تھے. الحمدللہ کبھی لڑائی جھگڑا کبھی کھانے میں بے برکتی الحمدللہ کھانا بچ بھی جاتا صبح ناشتے میں بھی استعمال. اب حالات ہی نہیں بے پردہ الگ ہوئے شادی حال وہ کہتے کون پانڈے تو ہوئے کون جناب جی مہمانوں کو باروں بار آؤ تو باہر نکل جاؤ. میری ماں فرماتے گھر میں مہمان آئے تو برکت آ جاتی ایک ایک لقمے کے بدلے میں برکت دی جاتی ہے. یہاں مگرو لاؤ نیودرا وہ جنہ مرضی ایک ٹائم دی روٹی انہیں کبھی جلدی جلدی فارغ ہو کے وہیں سے باہر چلے جائیں شادی حال سے. یہاں بزرگ بیٹھے پہلے شادیوں کے حالات نہیں تھے 2 4 دن پہلے آتے تھے ساتھ کام کرواتے تھے. ضرورت ہوئے کسی چیز میں لیکن آج وہ حالات نہیں. اس وقت تو دیسی گھی سے خدمت کی جاتی تھی ڈالنا تو تھا ہی نہیں کہاں سے آ گیا. وہی جانور ہیں بھینسیں بھی وہی ہیں سب کچھ وہی وہ پٹھے بدل گئے. یہ نہیں دیکھنا مسلمان کا دل بدل گیا اندر کچھ اور ہے باہر سے کچھ اور ہے. زمین وہی ہے فلٹر لگ گئے. پانی صاف تھا کیوں بزرگوں کی برکت تھی بے حیائی بے غیرتی نہیں تھی زنا فحش گوئی عریانی فحاشی نہیں تھی. اب جب یہ حالات آئے تو پھر پانی خود بدلنا خود ہی بدلنا. ادارے میں آج تک فلٹر نہیں لگا ہوا جا کے دیکھ سکتے الحمدللہ پانی شفاف ہے. یہ میرے رب کے قرآن کی برکت سبحان اللہ. انہوں نے کہا جی اتھے کٹ دیں تھے پیلا پانی تھی اتھے کٹ دیں تھے چٹا پانی اپنا ہی پانی جب ٹھیک نہ ہو
अल्लाह अकबर कबीरा। याद रखिएगा, अब जो लिबरलिज्म का, लादीनियत का दौर उठा है, दिल्ली डूबेगा। बाकायदा तौर पर अब इसको मजहब का निशान दिया जाए। लादीनियत, लिबरलिज्म भी एक मजहब है। ये क्या है जी? मैं हूं जो दीन, जो मैं करूंगा वही दीन है, जो दीन कहेगा वो दीन नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबा ने अर्ज किया, हुजूर ज़ालिका लकाइन रसूलुल्लाह, हुजूर ऐसा भी होगा कि औरतें सरकश हो जाएंगी? क्यों? बापर्दा थी औरतें। हजरत सालबा अगर गली से गुजरा, थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ हो और निगाह पड़े, साथियां अंदर नहा रही हो, फिर हुजूर से वापसी न मिलने के लिए आए, कई दिन गुजर जाए, फरमाया सलमान उमर मुझे सालबा नजर नहीं आ रहा, तलाश करने चल पड़े। गए, एक शख्स से पूछा, उसने कहा हमें नाम का तो पता नहीं, लेकिन एक शख्स है रात सारी रात यहाँ हमारे पास बैठा, रोता रहता है, रोता रहता है, रोता ही रहता है। अच्छा क्यों रोता है? कुछ नहीं बता, रोता रहता है, सारा दिन पहाड़ों में बकरियां चराता, इधर रोता है। जब आए तो उन्होंने कहा ये सालबा हुजूर बुला रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी मेरी ये आंखें इस काबिल नहीं है चेहरे बद्दुआ देखने, दिल सोच से खाली निगाह पाक नहीं, इसमें क्या अजब है कि तू बेबाक नहीं। वो आंख जो सुरमय अफरंग से हो रोशन, पुरकार और सुखन साज और नमनाक नहीं, ये आलम फ़कत मोमिन जाबाज की है मेराज, वो मोमिन ही नहीं जो साहिब लौलाक ना हो। दिल में गिलाजत, दिमाग में गिलाजत, जब सुबह शाम हालात दिगर को, जब शादियों पे हालात, कसम से दिल दुखता है। एक दुल्हन तैयार करके अब पूरे लोगों की निगाहों को पलीत करने के लिए शोपीस बना के रख दिया जाता है। आओ जी इमाम से बताइए, क्या किसी की बहन बेटी देखने की शरीयत इजाजत देती? मैं हाथ जोड़ूंगा, आहत कीजिए, मैं किसी से कसम नहीं उठवाऊंगा, मैं दावत फिक्र दूंगा, और आप कोशिश कीजिए, हम कोशिश करेंगे अपनी बहन बेटी रिश्ते जहां तक हमें हक हासिल है, हमारा इख्तियार है, हम वहां जबरदस्ती भी करेंगे, लेकिन बहन बेटी जिसके अकद में दी सिर्फ वही देखेगा, कोई गैर महरम नहीं देखेगा। इंशाअल्लाह तो कह दीजिए इंशाअल्लाह। मैं को गलत को नहीं की, कोई उतो चाहती पावे हो तू जनाब भी मिस कॉल मार, हो भाई इधर अकद में चली गई, अकद में चली गई भाई, निकाह करवा दी है, क्या जरूरत है भाई? वो जी चाचे का मुंडा, मामे का मुंडा, भाई तो उसका दिमाग पलीत कर रहा, उसकी निगाहें पलीत कर रहा, देखने से कहां तक काम पहुंच जाता है, उसके जहन में कितने गंदे ख्यालात आएंगे, सोच कहां से कहां जाएगी। मेरे आका का फरमान है, शैतान के तेज तीरों में से जो तेज तीर है वो निगाह है। निगाह भटकती है, दिल भटकता है, दिल बहक जाए तो शर्मगाह बहक जाती है। और यहाँ हालात ही दिगर, यहाँ हालात ही दिगर, निगाहें हालात। अल्लाह अकबर कबीरा। वालों जो कुफर ने हमारे हाथ में मोबाइल दिया, क्या चल रहा है? नौजवान किस तरफ जा रहे हैं? कहते कि नजर कमजोर, ये जवानी में नजर कमजोर कैसे भाई? कोई समझ नहीं आती। हमारे बुजुर्ग अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बाबा जी देख लें, आज तक कहना किसी ने पहना नहीं देखा होगा, हालांकि 1 महीना जेल में लगा के 11 दिन चक्कियों में रहे, जहाँ सीधा भी लेट नहीं सकते थे, और दिमाग की एक शरियान सर्दी की वजह से खून उसके अंदर जम गया था, वो खुश्क हो चुका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, नज़र भी सलामत है, हाफजा भी सलामत है। निगाह पाक है, दिल पाक है। सब कुछ बर्बाद कर दिया, हमारे इख्तियार में था, सब कुछ दे दिया। शादियां घरों में थी, हया पर्दगी होता था। को परात घर में जनाब जी हमसाइयां आ जाती, परात बजा लेती। गलत काम था लेकिन थोड़ा था, छोटा था। अब इतनी बेगैरती आ गई, पैसे देकर किसी की बच्ची किराए पे लेके आते सरकार में, किसी की बेटी तो है ना,
کیرول پکے کا واقعہ ہے، نام اس کا رانا زبیر ہے، اس کا بھائی اس وقت بھی وہاں چیئرمین ہے کیرول پکا کے علاقے میں، جا کر کوئی پوچھ سکتا ہے، بننا والی بستی ہے، رانا زبیر اس کا نام ہے، جو اس نے باقاعدہ خود جشن دید گواہ ہے اسی کی بستی کا واقعہ، کہنے لگے یہاں شادی تھی اور وہ لوگ جسم فروش عورت کو بک کروایا پیسے پر، جناب ساری رات جو ہے بریانی فحاشی کا بازار گرم کیا جائے گا، تو کہنے لگے ہم گئے علماء کو ساتھ لے کر کے، ہم نے ہاتھ جوڑے، ہم نے کہا علماء آپ کے بچے ان کے پاس قرآن پڑھیں، کچھ تو حیا کریں، انہوں نے کہا جی آپ کا آنا ہو گیا، ہم نے پولیس والوں کو بھی پیسے دے دیے، ساؤنڈ والوں کو بھی پیسے دے دیے اور ان کو بھی پیسے دے دیے، آپ کا آنا ہو گیا، آپ جائیے۔ ہوا کیا، جس وقت ان کی محفل ختم ہوئی تو اس شخص کی گھر میں بیٹی موجود نہیں تھی، یہ خواہ فرسائی کی بات نہیں، کہنے لگے شاہ جی، پھر وہ میرے پاس منتیں کرتا ہوا، کہا لعنت ہے تیری پیدا ہونے کی، بدبختہ ترلے کیے تیرے آگے، تو بدبختہ رب کی دھرتی ہے، زمین ہے، رب کا ہی حکم ہے، اور یعنی فحاشی نہ پھیلاؤ، میرے محبوب کا فرمان ہے، میں ان بدبختیوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، میرے محبوب کا فرمان ہے، میری امت آگ پر ایسے گرتی جیسے پتنگے گرتے، میں ان کو بچاتا پھر اوپر گرتے، کتنا سمجھایا تھا، علماء تیرے دروازے پہ لے کے آئے، ان کی داڑھیوں کا خیال، ان کے قرآن پاک کا خیال تم نے رکھا، یاد رکھیے گا، من زنا زنی به، جس نے جیسا کیا میرے آقا فرماتے ویسا ہوگا، یاد رکھیے گا، جس نے زنا کیا ہے وہ کروایا جائے گا، یاد رکھیے، کوئی کسی غلط فہمی میں نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نشان، میرے آقا فرماتے ہیں قبر کے اندر اللہ اکبر کبیرہ 3000 دروازے کھلیں گے قبر کے اندر، زانی کی قبر کے اندر 3000 دروازے کھلیں گے، ہر دروازے سے مختلف قسم کا عذاب، کسی سے سانپ، کسی سے بچھو، مختلف 3000 دروازوں سے اس زانی کو مختلف قسم کا عذاب دیا جائے گا، 3000، اور جنہوں نے زنا کے اڈے بنائے پیچھے لائسنس جاری کیے ہوئے، پھر ان کو تقویت مکمل طور پر دی ہوئی، مسجدیں بند ہیں لیکن زنا خانہ بند نہیں، ایک صحافی نے کتاب لکھی پارلیمنٹ سے بازار حسن تک، صرف تصویریں دیکھ لے اور یہ پڑھ لے، 2 صحافیوں نے لکھی، 2 جلدوں میں، اس پر بین لگا ہوا، یہ حضرت میاں صاحب، اس کی بھی جس وقت گیا تھا جسم فروشی کے اڈے کے گزر رہا تھا تو اوپر سے وہ جسم فروش عورتیں پھول نشاور کر رہی تھی، جس کو شہید کہا جاتا ہے اس کی ہسٹری بھی موجود ہے، اب قبر میں پتہ چل رہا ہو، یاد رکھیے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان، فرمایا عورتیں سرکش ہو جائیں گے، نوجوان فاسق فاجر ہو جائیں گے، جہاد چھوڑ دو گے، عرض کیا حضور ایسا ہوگا، پھر آگے سرکار نے فرمایا اشد منہ، فرمایا اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ، حضور اس سے بھی زیادہ، میرے آقا نے فرمایا حضور کیا ہوگا، میرے آقا نے فرمایا حالات یہ ہوں گے، رأیتم المنکر معروفا ورأیتم المعروف منکر، فرمایا جو نیکی کرے گا اس کو گناہ سمجھا جائے گا، جو گناہ کرے گا اس کو نیکی سمجھا جائے گا، اللہ اکبر، گناہ کو نیکی، نیکی کو آج ہمارے تو ملاد کرا رہے ہیں، اتنے مرگ ہوئی شادی، لوگوں کو پتہ چلے اتنے اچھی اچھی ڈیک چلا، انہوں نے کہا یار بالکل ٹھیک ہے، چلا، لیکن چلانا ہے
تو پھر میرے مصطفیٰ کے ترانے چلا. کیوں؟ ایمان سے بتائیے کوئی یہ سوچے گا یہاں پر کوئی بہودگی ہو رہی ہے؟ کوئی سوچے گا یہاں کوئی غلط کام ہو رہا ہے؟ کسی کی ذہن میں سوچ نہیں جائے گا. چلانے والے کو بھی سزا ثواب چلے, اور جس کے کانوں میں آواز پڑے گی اگر سن کر سبحان اللہ نکلے گا, انشاءاللہ میرا وجدان کہتا ہے اسی سبحان اللہ کے صدقے سے اس کی بخشش ہو جائے. سبحان اللہ. لیکن بڑا مشکل کام ہے, بڑا مشکل کام ہے. نہیں تو محلے اکٹھے ہو جان گے, کہا بند کر, اڑی نیند خراب کی تھی تو ساڑے بابے نو نیند نہیں آتی پی, اگے مسا نیندر آئی ان گولیاں دیتی نے, پھر اٹھ پیا, نیند خراب کری جا رہے خدا دا بندہ. لیکن تھوڑا سا قدم اٹھا کے دیکھیے تو سبحان اللہ. ایمان سے ہماری یہی کوشش ہے. آج مختلف قسم کی رودات بیان کی جاتی ہیں. اس ملک کا پس منظر کیا تھا, کس لیے بنا؟ قسم سے سلام ہے ان بچوں کو, ان جوانوں کو, ان بزرگوں کو جو انڈیا میں آج 3 دن ہو رہے ہیں خون کی ہولی کھیلی جا رہی. مسلمان ہجرت کر کے اتنا ظلم و تشدد کیا جا رہا, بندہ سوچ نہیں سکتا. کشمیر میں کیا حالات ہوں, صرف ڈرامے بازی. اللہ اکبر کبیرہ. کوئی بدبخت کمینہ کہتا ہے جناب جی یہ لبرلزم کے لیے بنا, کو کس کے لیے بنا, کو کس کے لیے بنا, کیوں, وجہ کیا ہے؟ اسلام قید میں. لیکن انشاءاللہ یہ قائد اعظم کا مشن تھا صبح قیامت. انشاءاللہ آپ نے فرمایا we stand free Islam and free India. انشاءاللہ آپ نے فرمایا ہم اسلام کو آزاد کروائیں گے. انشاءاللہ آپ کا مشن تا صبح قیامت. ہم نہ صحیح ہماری نسلیں تو دین مصطفیٰ کو آزاد کریں گے انشاءاللہ. یہ رب کا کرم ہے, جس کو چن لے. کسی مغرور تکبر, میرے آقا نے فرمایا ابو سعید خدری یاد رکھنا کبھی حکمران نہ بننا, کبھی وزیر مشیر نہ بننا. یاد رکھنا میری سنت کو ترک بھی نہ کرنا اور مخالفت بھی نہ کرنا. میرے آقا نے فرمایا ہاں اگر حکمرانی مل جائے, اگر وزارت مل جائے, مشارت مل جائے, میرے آقا نے فرمایا یاد رکھنا سنت کا بھی تحفظ رکھنا, ترک نہیں کرنا. مخالفت اگر کی, سنت کو ترک کیا اور میری سنت کی مخالفت کی, پھر یاد رکھنا آگ کے پروٹوکول میں آگ تمہیں گھیرے ہوئے گی, اسی طرح تجھے دوزخ میں ڈالے. جس طرح لوگوں کا پروٹوکول ہوتا ہے جی, وزیر آ رہا ہے, مشیر آ رہا ہے, میرے آقا فرماتے قیامت والے دن آگ کا پروٹوکول اسی گول دائرے کے اندر تجھے گھسیٹتی ہوئی دوزخ میں لا کر پھینک. اللہ اکبر کبیرہ. اسی وجہ سے اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے, جن کو لسان الارشد کہا جاتا ہے, جو جج ریٹائر تھے, آج ان کی تصویر دیکھ لیں آپ ہل جائیں. انہوں نے بھی جس طرح کلیات اقبال آپ نے نوجوانوں کو عشق مصطفیٰ نے فرمایا تھا نہ کالج سے نہ ہو در سے پیدا, دین ہوتا ہے ولی کی نظر سے پیدا. انہیں کا شعر ہے. اور آپ نے یہی فرمایا تھا کہ مکانوں میں نہ رہی نماز و وظیفہ, نہ رہا نماز و وظیفہ. فرمایا کالج میں کیسے ہوگا ابو حنیفہ. بے شک گھروں سے نمازیں چلی گئی, وظائف چلے گئے, کالجوں میں امام اعظم حنیفہ کی بات ہوگی. یہ سر سید جس کو کہتے ہیں, بڑی ٹھکائی کی اکبر الہ آبادی نے. اتنی موٹی کتاب ہے اکبر الہ آبادی, کلیات الہ آبادی, لسان العصر اکبر الہ آبادی. ساڑھے تو ماشاءاللہ علم کے حیض اعلیٰ پڑھتے ہیں. میں نے کہا اعلیٰ لکھنے میں بھی فرق ہے, اعلیٰ کے لفظ کے معنی میں بھی فرق ہے. الہ کا معنی اور ہے, اعلیٰ کا معنی اور ہے, اللہ اس کا معنی اور ہے. علم ہے, لیکن بچوں کو اس طرف لگائیں تو پھر علم کی زبانوں کی پہچان کیسے ہو. الحمدللہ یہ اللہ کا خاص کرم احسان عظیم ہے. جب قربان جائیں پھر مائیں ہوں تو ایسی ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ نابینا تھے بدیش, آپ کی ماں روتی کئی سالوں تک روتی رہی آنکھوں کے لیے. میرے بیٹے کی آنکھیں دین مصطفیٰ کی خدمت, حدیث رسول پڑھ, قرآن مجید پڑھ,
اتنا روتی تھی. ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی خواب. سبحان اللہ. پریشان نہ ہو. وہ سونے دے قرآن واسطے مانگی, میری مصطفیٰ فرمان کے لیے مانگی ہے نا کہ جہاں سویرے تیرا پتر اٹھے گا اکھاں ہوئے. سبحان اللہ. دائشی نبی نا مرد سویرے اٹھے جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. سورج چاند رہے گا, تیرا نام رہے گا. رضوی تیرا. قربان جائیں. سبحان اللہ. جب اپنے لیڈر کو انسان دیکھتا ہے ویسا ہی عمل کرتا ہے. اگر لیڈر کی بارات لبیک کے نعروں سے جائے تو پھر کارکن کی کیسے نہیں جائے؟ سبحان اللہ. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. زندہ باد. زندہ باد. فاقتلوہ. 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 زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. جاز تو ہے نا علماء سادات اور میرے غازی ممتاز کا گھرانہ شامل. سبحان اللہ. اور نیکوں کی شادی پاکوں کی شادی ایسے ہوتی وہاں شیطان نہیں آتے, مفتی منیب الرحمان آتے. سبحان اللہ. اللہ کا کرم ہے. بڑے خوش ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ جی. لینڈ کروزر تے گڑی ایم پی اے صاحب آئے. ایم پی اے کا کیا نام ہے؟ علماء ہے جہاں. سبحان اللہ. کہ اللہ پاک نے دین مصطفیٰ کی خیرات دی. اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ اللہ کا کروڑ احسان ہے. بچوں کو محبت سکھائیں. مدینہ شریف میں سیاست موجود ہے. مدینہ شریف جب صبح بچے اٹھتے تھے نا تو مائیں کیا کرتی تھی؟ ساڑھے تے چال بھی متھے ہمارے ہم مولوی دے سے رہو. لیکن قربان جائے ان ماؤں کی بھی طرف تھی. صحابہ فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد برتن لے آتے, برتن میں پانی لے آتے, چھوٹے چھوٹے بچے. پھر حضور سے عرض کرتے حضور ہی تھوڑے جا ہاتھ تلا. مدینے کے سارے بچے حضور کی بارگاہ میں فجر کی نماز. صحابہ فرماتے سردیاں بھی ہوتی تھی نا تو حضور انکار نہیں فرماتے, تو برکت واسطے آئے. چھوٹے چھوٹے بچوں کی اتنی محبت. آقا میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی نہ چلیں, انہیں تم ہی نیک بنانا مدنی مدینے میں. بڑا دل دکھتا ہے ایمان سے, بڑا دل دکھتا ہے. ہمارے رشتوں کا انتخاب عجیب و غریب ہے. ہمارے مائیں ادھر رشتے والے کو کہے, ادھر رشتے والے کو کہے, ادھر رشتے والے کو کہے. خاندان میں ہمیں سیرت مصطفیٰ سکھاتا ہے گستاخوں کے خلاف. مولوی بڑی شدت پسند ہے. میں کہ مرنا خاندان میں بیٹیاں بیٹھی ہیں کرنا کہ منڈی کوئی نہیں ہے. ادھر سیرت مصطفیٰ یاد نہیں آتی, ادھر سیرت اماں فاطمہ باغ یاد نہیں آتی, سیرت اماں عائشہ یاد نہیں آتی, ادھر ڈکار مارتا ہے بڑے بڑے. سیرت مصطفیٰ نے کہا مرنا یہ سیرت مصطفیٰ ہے. کسی غریب کی بیٹی بیٹھی ہے لے جا رشتہ, اللہ بھی راضی ہوگا, میرا محبوب بھی راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. میرے آقا کا فرمان ہے کھانا سب سے اچھا کھانا وہی ہے جس کھانے پر یتیم بیٹھا. گھر سب سے بڑا معزز وہ ہے میرے آقا جس گھر میں یتیم. سبحان اللہ. خود دستے شفقت ہے پتر. انہوں نے کہا جی پیو مریا مدرسے داخل کرو. پیو مریا جی بیچارہ یتیم جائے, یتیم جائے, ان پالو بیچارہ کی کرے گا. ہوتے گھر یہ بدبختی ہمیں سیرت سکھانے کے لیے آتی. یہ تو میرے محبوب کا کرم ہے. اصحاب صفہ کے لیے چبوترا بنا جن کا کوئی نہیں تھا, میرے محبوب کا در تھا. سبحان اللہ. صبح قیامت یہ مدارس کا انعقاد میرے محبوب دیکھ رہے تھے جن کو کوئی نہیں سنبھالے گا, وہ اسی در پہ آئے. سبحان اللہ. اسی در پہ آئے. للفقراء الذين أرسلوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. اللہ فرماتا ہے یاد رکھنا ہے جڑے مالدار نے فرمایا صحابہ صفہ کو دیکھ کر کے یہ منہ چڑھاتے مال بچانے کے لیے. ادھر وہ کہتے ہیں یہ تو کچھ کماندے کوئی نہیں, انہوں تو مال لبدا پہ ہے, زکوٰۃ نہیں نکالتے, کہتے ہیں تو رجے ہوئے نہیں. فرمایا یاد رکھنا
یہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. در مصطفیٰ جس کو مل گیا کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے؟ ہاتھ جس سمت اٹھا بس غنی کر دیا موج بحر سماحت ہے نور کے. قربان جائیں میرے آقا کی کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. ہاتھ اٹھ جائیں تو پھر ویسی برسات ہو. لیکن سالبہ کے لیے فرماتا وائہا کا یا سالبہ, یہ تو نے کیا مانگ لیا, برباد ہو تو نے کیا مانگ لیا. مال مل گیا حضور کی کیونکہ قسم ڈال دی تھی, اتنا مال دیا جنگلوں میں نکل گیا, مدینہ شریف میں رہنے کی گنجائش نہیں تھی, اتنا مال ہو گیا. لیکن زکوٰۃ کا منکر ہو کہنے کہ میرے کو زکوٰۃ ٹیکس لے. اس طرح آج ہماری قوم کرتی اسی زکوٰۃ کے مال سے اپنی اولاد کو پالتی, پھر کہتی نافرمان ہے. اسے کبھی دیا نہیں, حرام کے لقمے کھلا رہا ہے, کہتے ہیں اولاد نافرمان. جتنے مرضی تویز دے, پیٹ میں جب لقمہ حلال کا نہیں جائے گا تو پھر کیسے فرمان بردار, کیسے فرمان بردار. قربان جائیں. شیخ فرماتے ہیں بھوکی بچی جب ماں نے باپ نے کہا نا بیٹا بھوکی, انہوں نے کہا ہاتھ چھوڑو بابا جی بھوک میں گزار سکتے, دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, یہ برداشت میں ہے, لیکن دوزخ کی آگ پیٹ میں نہیں ڈال. ابا جی بھوک میں رکھیے گا لیکن لقمہ حلال کا کھلائیے. شیخ فرماتے جی ایک بچی, اب باپ جو ہے کنڈی ڈال کے مچھلی, اب مچھلی پکڑتی, وہ بچی پھر دریا میں پھینک, مچھلی پکڑتی پھر دریا میں پھینک دیتی. یہ بیٹا مچھلی ہے, اب بچی میں نے پھینک, بیٹا کیوں کیا؟ بچی بولی یہ چھوٹے بچے جن کی گھروں میں قرآن و حدیث پڑھایا جاتا ہو یہ ان کے بچے. انہوں نے کہا بجی میں نے ایک حدیث پاک پڑھی تھی, مچھلی اس وقت پھنسی ہے جس وقت وہ رب کی یاد سے غافل ہے. فرمایا پھر غافل مچھلی نو کی کھانا, رب کی یاد سے غافل, رب کی یاد سے غافل. ادھر ہمارے حالات کیا, فرضی نماز نہیں پڑھنی, کیوں؟ میک اپ ہو 30,000 کا, 30,000 گل ہو جائے گا, میک اپ کیا ہوا, وضو کیا, فرض کی نماز 2 نفل, پتہ نہیں زوال کا ٹائم ہے تو پتہ نہیں وضو بھی ہے کہ نہیں دلہا صاحب کا, تو 2 نفل پڑھنے کے لیے جس نے بے نماز, جس نے بغیر وضو کے نماز پڑھی, میرے آقا فرماتے ہیں رب کی گستاخ. بے وضو جس نے نماز پڑھی, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے قبر میں جب فرشتے کو 100 کوڑوں کا جب پوچھے کون مجھے معاف کر, ایک کوڑا مارے گا آگ قبر روشن ہو جائے گی. مارنا چاہتا ہے بتا وجہ کیا؟ نے کہا تو نے بے وضو نماز پڑھی تھی اور تم مظلوم کے قریب سے گزرا, تو نے مدد نہیں کی, 100 کوڑا تجھے لگنا. 30,000 کی خاطر جاتے موت آ جائے, بتائے کیا کرے گا, سیرا کیا کرے گا, میک اپ کیا کرے گا. اتنا پیسہ, رات کی کریم الگ, دن کی الگ, دھوپ کی الگ, 1000 روپے تو کریموں پر لگا دیتے. قسم سے کبھی کریم کی بارگاہ میں آ کر سجدہ کرتا, چہرے پہ ایسا نور آتا, دیکھ کے مسلمان ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. فجر کی نماز نہیں ہوتی, نہ دلہا پڑھتا ہے نہ دلہن پڑھتی. شاذ و نادر ہے کہ کسی کے اندر غیرت ہو. الحمدللہ باجماعت نماز ادا پڑھی, الحمدللہ, رب کا کروڑا سا, لیکن نہیں, بہت مشکل ہے, بڑی کڑوی باتیں. حضرت حذیفہ بن الجمان نے فرمایا تھا میں حضور کا رازدان ہوں, ابھی کچھ باتیں بتائیں, اگر ساری بتا دو تم میرے چیتھڑے اڑا دو گے. حضور کے رازدان تھے, جن کو ماں جھگڑ پڑی تھی, ماں حضور کی زیارت کرنے کے لیے یہاں رہتے ہو تو زیارت کرنے کے لیے, اتنے سخت لفظ استعمال فرمائے تھے. میں جا زیارت بھی کر کے آ اور میرے لیے بھی دعائیں مغفرت کروانا, اپنے لیے بھی کروا کے لیا. جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے فرماتے ایک نماز ہوگی, دوسری نماز, جب شام کی عشاء کی نماز ہوئی تو حضور آگے چلے, تو میں پیچھے ہوں, حضور آگے تشریف لے گئے کیونکہ صحابہ سے گھر پہ جا رہا تھا. تو میں حذیفہ ہے آگے جا رہے ہیں, مشکاۃ شریف میں روایت موجود ہے, آپ آگے پیچھے نہیں دیکھا, وہ حذیفہ ہے پیچھے نہیں دیکھا. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا. تو بربخت لچے جو CCTV کیمرے کی
اتنی دور بیٹھے اسلام آباد سے بندہ یہاں دیکھ سکتا ہے. وہ بےمان، وہ کافر سے بھی بڑا کمینہ ہے جو کلمہ بھی پڑھے اور قرآن و حدیث بھی پڑھے، پھر میرے محبوب کی نگاہ کو نہ مانے لیکن انگریز کی ایجاد کو مانے کہ وہاں سے اسلام آباد سے چھوٹا سا کیمرہ دے سکتا ہے، نگاہ مصطفیٰ نہیں دیکھ سکتا. ہمارا دل دکھتا ہے. یہاں تو بڑی یاریاں پالی جاتی ہیں نا، ہاں جی کوئی نہیں جی اللہ دی گل، اور کیڑی اللہ کی بات کر رہے ہیں؟ کون سے اللہ کی بات کر رہے ہیں؟ جانتے ہو؟ جی جانتے ہیں. کیسے جانتے ہیں؟ پتہ کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے. ہم سے پوچھیں پتہ کیا ہے؟ الحمدللہ ہمارا تعلق عاشقوں کے اس قبیلے سے جنہوں نے خدا کو بھی پہچانا آقا کے وسیلے سے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. آپ نے فرمایا میری محبوب، میرے بندے جب آپ سے سوال کریں نا رب کہاں ہے، پھر فرما دینا آ کے پوچھ دے اور رب کتنے ہیں. سبحان اللہ. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. رب شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. النبی اولا بالمؤمنین، اور نبی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. میں نے کہا بات کر، تو کس کو جانتا ہے؟ سبحان اللہ. ہر چیز پر شرک کے فتوے. حضور نے پیچھے نہیں دیکھا، تشریف لے کے جا رہے. فرمایا حذیفہ ہے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ 7 سال کی عمر سے حضور کی بارگاہ میں رہے. آپ فرماتے وَقَانَ يَرَى مَنْ خَلْفَهُ كَمَا يَرَى مَنْ أَمَامَهُ. فرمایا حضور جس طرح سامنے دیکھتے تھے اسی طرح ہی پیچھے دیکھتے بے تھے. شک. وَقَانَ يَرَى فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ كَمَا يَرَى فِي النَّهَارِ وَالضُّحَىٰ. فرماتے ہیں جس طرح حضور دن کو دیکھتے تھے رات کی تاریکی میں بھی حضور ہر چیز کو ایسے دیکھتے تھے. کانت تنام عیناہ لا ینام قلبہ. فرمایا حضور کی آنکھیں سوتی تھی، دل ہر وقت بیدار ہے. سبحان اللہ. 7 سال کا میں اپنی بات کا اختتام کروں. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیں، کوشش کریں نوجوان جو بیٹھے اپنی جوانیوں کو محفوظ رکھیں. یاد رکھیے شادیوں پر جو حالات ہوتے ہیں، اس وقت جو 4 بچوں کی ماں آنکھ آئی، زہر دے دیا، مروا دیا. مزدور بھائی بیچارہ مزدوری کر رہا ہے، پیچھے وہ خیانت کر رہی ہے، آج تک اس کا کوئی پرسان حال نہیں. ضم الحوا میں موجود ہے. مسلم فرماتے ایک شخص بیلچے بناتا تھا اور ایک متکبر شخص کی اس کی بیوی پہ آنکھ آ گئی. اس نے ایک عورت بوڑھی کو تیار کیا، اس عورت کو پھسلا، اس نے جا کر کے اس کو تیار کیا. انہوں نے کہا وہ تو بیلچے بناتا ہے، سارا دن مزدوری کرتا ہے، اس کے تو کپڑے ٹھیک نہیں، ویسے وہ ویسے. سنیے گا، یاد رکھیے گا، کبھی کسی غریب کو دیکھ کر کے یہ ذہن میں کبھی یہ خیال نہ آئے، ایسی مار پڑتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ فرماتے ہیں کہ وہ اتنی فرما بردار تھی، بستر بچھا ہو، جوتی پڑی ہے، کھانا تیار ہے، اتنی خدمت گزار ایسے کھڑی. میرے سرتاج کسی چیز کی ضرورت ہو. اللہ. لیکن جب عورت نے پیسوں کی وجہ سے اس کو پسلا، اس نے کہا تو کوئی نکرانی ہے، فلانے گھر سے آئی ہے، تیری یہ قوم ہے، اور تو جناب جی ایسے کھڑی ہوتی، بیلچے بنانے والا کوئی افسر تو نہیں ہے، مزدور ہے. ذہن پھسل گیا. عورتیں ناقص و لقت اپنے گھر کا اجاڑا کر دیتی کسی کی وجہ سے. ہمارے گھروں میں یہی حالات ہے، خاندانوں میں یہی حالات ہے. موبائل، یہ کافر نے جو ہمارے اندر یہ سب سے بڑا زہر، یہ وائرس محبت ختم کر دی. میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے میں شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے، ایک دوسرے کی عیب جوئی کر رہے. پاک دامن عورت پر خامد عیب لگا رہا ہے، خامد پہ عیب لگا رہا ہے. میرے آقا کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فرماتے 70 سال کی عبادت گزار عورت ہو اور خامد سے کہہ دے کہ میں نے تجھ میں بھلائی نہیں دیکھی، اللہ 70 سال کی عبادت اس کے منہ پر دیکھا. 70 سال کی 70 سال کی عبادت کو تھوڑی نہیں ہے. صرف اتنی بات کرنی. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن مردوں میں بھی درگزر نہیں ہے. کیوں؟
دل دماغ میں بغیرتی چھائی ہوئی, فلمیں ڈرامے ناچ گانے جب دیکھے تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں پھر اپنی بیوی سونی لگنی نہیں, کسی اور کی سونی لگنی. کیوں؟ حرام دل میں داخل ہو گیا, پھر حرام اچھا لگنا, حلال نہیں اچھا لگنا. الگ چیز, سلسلہ ہی نہیں, وہ نظام ہی نہیں. پھر ہیلے بہانے, اللہ اکبر کبیرہ. آخر کیا ہوتا ہے؟ طلاق دیتا, باتوں باتوں طلاق دیتا, 3 طلاقیں دے کے پھر آگے جی غلطی ہوگی. کون سی غلطی بھائی؟ اور اس وقت تقریباً معاشرے میں چل رہا ہے. آج میں مولوی کہا جی کوئی مسئلہ ہی کون, ایک ساج کو ہمیں 2000 باری دے لے, ایک گڑی کو طلاق, نسل جو ودانی ہے انہیں ہی کم کرنا, وہی جمن گے. اللہ اکبر کبیرہ. اہل سنت کا پاکیزہ مسلک ہے الحمدللہ. اور جنہوں نے صاحب حدیث کو نہ مانا, حدیث کو کیسے مانے گا؟ سونے دا ملاد نہ پچے تے حدیثاں ہونوں کی پتہ حدیث کی ہوتی.